تو تھوڑی سی یہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے بات درمیان میں منقطع ہو گئی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام موجودات کے جو ہم امتیاز کرتے ہیں ایک شے کو دوسری شے سے نفوس کی بنیاد پر کرتے ہیں. اور معصوم فرماتے ہیں, یہاں پر یہ بھی سنتے چلیں, معصوم فرماتے ہیں کہ نفس کی 4 اقسام ہیں. نفس کی 4 اقسام ہیں. ایک نفس نباتیہ ہے, ایک نفس حیوانیہ ہے, حصہ حیوانیہ, اور ایک نفس ناطقیہ ہے, اور چوتھا جو نفس ہے وہ ہے کلمہ الہی. کیا ہے جی؟ وہ کلمہ الہی. اور وہ کلمہ الہی جو ہے نا, اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کلمہ الہی جو ہے اس کی 5 اقسام ہیں. ویسے ہر نفس کی 5 اقسام ہیں. ہر نفس کی کتنے اقسام ہیں؟ 5 اقسام ہیں. اور جو کلمہ الہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی, میں نے آدم کے اندر روح پھونکی, اپنی روح پھونکی, من روحی, اپنی روح پھونکی. تو اس نفس کو نفس کلمہ الہی کہتے ہیں, اور اسی نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اس کی جو 5 اقسام ہیں وہ ذرا آپ سن لیں. اس کی 5 اقسام میں سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے کہ فناہ میں بقا. فناہ میں بقا یہ کیا ہے؟ نفس کلمہ الہی نفس کی قسم ہے. ایک چوتھی قسم ہے. 4 قسمیں ہیں نفس کی, اور آخری جو قسم ہے وہ ہے کلمہ الہیہ. اور کلمہ الہی کی 5 قسمیں ہیں, اور اس کی ایک قسم کا نام ہے, میں نے عرض کیا, فناہ میں بقا. فناہ میں بقا. اور دوسری کیا ہے؟ سختی میں نعمت. دوسری قسم کیا ہے؟ سختی میں نعمت. جتنی سختیاں بڑھتی جائیں گی اللہ کے انعام اتنے بڑھتے جائیں گے. اور تیسری قسم کیا ہے؟ ذلت میں عزت. ذلت میں عزت, کہ اگر یہ چاہے کہ ہم اس جو کلمہ الہی کے نفوس ہیں ان کو ہم ذلت دیں, نعوذ باللہ. جیسے یزید نے اہل بیت علیہ السلام کو بازاروں میں پھرایا, تو وہ کیا چاہتا تھا کہ میں ان کو نعوذ باللہ ذلیل کروں, ان کے مقام کو کم کروں. لیکن اس نفس کا یہ خاصہ ہے کہ اس نفس کو جو ذلت دینا چاہے گا, لیکن اللہ اس نفس کو اتنا عزت عطا کرتا جائے گا. کمال دیکھیں آپ. اور یہی جملے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں بھی کہے تھے کہ اے یزید, تو ہمیں بازاروں میں پھرا کر ہمارے مقام کو کم کرنا چاہتا ہے, ہماری عزت کو کم کرنا چاہتا ہے. یہ عزت تو نے نہیں دی. عزت کا مالک وہ ہے, اور وہی جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. تو اس کی جو آخری 5ویں قسم ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت میں صبر کرنا. نفس کلمہ الہیہ کا 5ویں قسم کیا ہے؟ مصیبت میں صبر کرنا. اسی لیے تو خنجر چل رہا تھا اور سید الصابرین کہہ رہا تھا رضن بے قضائی و تسلیما لامرے, اے بار الہ میں تیرے عامر کو تسلیم کرتا ہوں. اس نفس کی خاصیت دیکھیں آپ. اور اس نفس کی جو خاصیت ہے, اس نفس کلمہ الہی کی 2 خاصیتیں ہیں. کیا ہے اس کی؟ رضا اور تسلیم. اللہ اکبر. اب جملے سمجھ میں آئے میرے مولا حسین کے؟ رضن بے قضائی و تسلیما لامرے. اور اس نفس کلمہ الہی کی خاصیت کیا ہے؟ 2 ہے, رضا اور تسلیم. کہ ہر حال میں امر کو تسلیم کرنا ہے. یہ ہے نفس کلمہ الہی. تو آپ جتنی کائنات میں چیزیں ہیں ان کو آپ ممتاز کرتے ہیں نفوس پر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک مجتہد ہے, اگر مجتہد کی نماز عبادات وہ عام بندے سے مختلف ہوگی. جیسے عام بندہ پڑھتا ہے, ایک عالم دین کی نماز ایک عام بندے سے مختلف ہوگی. ایک پیش نماز کی نماز عبادات مبتدی سے مختلف ہوگی. کیوں؟ کہ ایمان کے درجات ہیں.
تقوی کے درجات ہیں. بات سمجھ رہے؟ تو میرے دوستو گزارش یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ عام جو نفوس ہیں، اگر آپ کہیں کہ جناب ان کو پیاس بھی لگتی ہے اور ان کو گرمی بھی لگتی ہے، ان کو زخم لگے تو درد بھی ہوتا ہے، بے شک، لیکن اس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں. اس لیے اگر آپ زہری چیزیں دیکھ لیں، زہری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کیا رکھتے ہیں، زبان رکھتے ہیں، آپ آنکھیں رکھتے ہیں، آپ کان رکھتے ہیں، ایسے ہے نا جی، آپ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ کے جسم ہے، تو وہ نفوس جسم، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جسم دلیل نہیں ہے نو کے اتحاد کی، جسم دلیل نہیں ہے، دلیل ہے نفس، کہ اگر نفس برابر ہے تو وہ ایک نو ہے، ایک ہے. اس کو دلیل نہ بنائے آپ، اور کوئی دلیل بنا سکتے ہیں آپ، لیکن یاد رکھیں کہ جسم کے لحاظ سے جمادات، نباتات، حیوانات سب برابر ہے. ممتاز اگر کرتی ہے تو وہ نفوس کرتے ہیں، نفس کرتے ہیں. اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کا ناک ہے، آپ کے کان ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں آپ انبیاء کا موازنہ کریں اور اپنا کریں کہ نبی وہ ہے جو ایک وادی سے گزرے تو چونٹی کی آواز سن لے، ہاں، فتبسم ضاحکا، اور اس کی آواز کو سن کر مسکرا دے. آپ اندازہ کر رہے کہ نبی میں اور عام انسان میں فرق کتنا ہے؟ دیکھیں نا، نفس میں فرق ہے. اور یہ دیکھیں نا، ایک اور بات سن لے کہ نفوس کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اجسام کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ان نفوس کو ان اجسام میں رکھا جائے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی بہترین مخلوق کا نام یہ بشر ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا انا بشر مثلکم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفس رسول بھی تمہاری جیسا ہے، نفس رسول بھی تمہارے جیسا ہے، قطعاً نہیں. انبیاء اگر سنے تو چونٹی کی آواز سن لے، ایک وادی سے گزرے اور چونٹی کی آواز سن لے اور مسکرا کر اس کو پکڑ لے. دیکھیں وادی سے بھری ہوئی چونٹیاں ہیں، اور نبی کو یہ بھی پتا چلا کہ کس چونٹی نے کیا کہا. اگر کسی کو شک ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں تو بھائی 4-5 چونٹیاں دے دو اور ایک مولانا کی چونٹی بھی اس میں شامل کر لو کسی کی، ہاں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور 4-5 چونٹیوں کو کٹھے چھوڑ دو، کہو مولانا سے وہ چونٹی تو اٹھا کے دکھا دے جو تو نے دی تھی. بھائی ان کا جسم برابر، شکل برابر، کیسے پتا چلے گا کہ کون سی چونٹی ہے؟ یہ تو نبی کا کام تھا کہ جس چونٹی نے جو کچھ کہا اسی کو اٹھا لیا. اور اسی طرح چونٹی کے حوالے سے مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ میرے مولا، مل کر درود پڑھ لے بلند آواز سے. میرے مولا یا ایک وادی سے گزرے، چونٹیوں سے بھری ہوئی تھی وادی. تو حضرت سلیمان کے حوالے سے بھی یہ روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے سے بھی یہ روایت ہے. تو جناب سلیمان نے کہا میرے مولا کتنی بابرکت ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. علی علیہ السلام کہتے ہیں سلیمان یہ نہ کہے، یہ چونٹیوں کی تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں. یا علی، اس نے حیران ہو کر کہا مولا آپ ان چونٹیوں کی تعداد کو، یہ چونٹیاں وادیوں سے بھری، وادی سے بھری ہوئی ہے، اتنی چونٹیاں ہیں. مولا فرماتے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں. وہ حیران ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں حیران نہ ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں انہوں نے کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے. بلکہ یہ کہ سبحان الذی خلق النمل، پاک ہے وہ ذات جو چونٹیوں کی خالق ہے. اب دیکھیں نا،
چونٹی کا وجود دیکھیں، بڑی تعجب کے قابل ہے یہ چونٹی، کہ وجود دیکھیں آپ اس کا، کہ جناب چھوٹا سا وجود ہے، اس میں گردے بھی ہیں، میدا بھی ہے، لیور بھی ہے، اس میں جناب وہ سارا سسٹم ہے جو انسان میں ہے، اس کا وجود دیکھیں، کیا کاریگری ہے اللہ کی. سبحان الذی خلق النمل، پاک ہے وہ ذات جو چونٹی کی خالق ہے. ایک بات. اب نبی کا دیکھنا دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نوریا ہم نے ابراہیم کو دکھایا، کذالک نوریا، ہم نے دکھایا اسی طرح ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے ابراہیم نے اس کو دیکھ لیا. آنکھ اتنا کام کرتی ہے، بات سمجھ رہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ہماری جیسا ہے، نہیں، ان کے نفس اور ہیں، تمہارے اور ہیں بابا. لیکن قوت شامیہ دیکھیں آپ، سونگنے کی قوت کئی ہزار میل دور، کئی کلومیٹر دور جناب یوسف کی قمیض، جناب یعقوب نبی خوشبو سونگ لی کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں؟ یعنی قوت سامع دیکھیں، قوت شامہ دیکھیں، قوت باصرہ دیکھیں، آپ اندازہ کریں. آپ باقی قوت زبان کی قوت دیکھیں، لعاب دہن کی قوت دیکھیں آپ ان کی، کہ آپ کی تھوک سے جراثیم پیدا ہو اور نبی کی تھوک سے کڑوے کنویں میٹھے ہو جائیں. ہاں؟ اور اتنے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس آپ اتنے عالم کیسے بن گئے، اتنے فقیہ کیسے بن گئے کہ چھوٹی سی عمر میں آپ حضرت عمر کے دربار میں بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں، آپ مفسر قرآن ہیں، اور تمام علماء عامہ ہمارے اور خاصہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم تھے. تو جناب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ تو جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب ایک دن رسول اللہ کھجوریں نوش فرما رہے تھے اور اپنے منہ مبارک سے جیسے رسول نے ایک گٹھلی نکالی اور ایک طرف رکھی تو وہ گٹھلی پر جو لعاب رسول لگا ہوا تھا، میں نے وہ گٹھلی اٹھائی اور اپنے منہ میں رکھی اور لعاب رسول جیسے میرے اندر گیا، علم میرے اندر ٹھاٹھے مارنے لگ گیا. بھئی ایمان سے بتاؤ اس لعاب رسول پر کتنا، اپنا اس گٹھلی پر لعاب رسول کتنا ہوگا؟ اس وجہ سے جناب عبداللہ ابن عباس اتنے بڑے عالم بن گئے، مفسر قرآن بن گئے اور فتوے دیا کرتے تھے خلیفہ دوم کی دربار میں. میں کہتا ہوں عبداللہ ابن عباس کا اگر یہ مقام ہے تو ان ہستیوں کا کیا مقام ہوگا جن کو رسول زبان چسا چسا کر پالتے رہے. اسی لیے تو رسول اللہ خود، میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو جب بچپنا تھا اس وقت رسول اللہ خود اپنے منہ مبارک سے روٹی یا کھجور کے پڑھ لیں دندان مبارک سے اپنا بریک بریک کر کے مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ کھلاتے تھے. ایسے جیسے چڑیا اپنے بچوں کو چوک دیتی ہے نا جا کر منہ میں، اس طرح رسول اللہ علی علیہ السلام کو پالتے رہے. اور وہ علی کیوں نہ کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے. جب ایک شخص نے آ کر سوال کیا اور سوال کا میرے مولا نے جواب دیا، کتاب کا نام ہے تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی، جب وہ جانے لگا دروازے پر رک کر کہتا ہے فتن ما زینت الخلافہ، اے جوان خلافت نے تجھے زینت نہیں دی، خدا کی قسم خلافت نے تجھے زینت نہیں دی بلکہ تو نے خلافت کو زینت دی ہے. لیکن اتنی عظمت دوستو، بس کہ جب میرے اسی مولا کو ضرب لگی، میں نے عرض کیا تھا کل کہ کوفہ کی مسجد میں ہر کوئی آ گیا سوائے علی کی بیٹیوں کے.
بیٹیاں مجبور تھیں، دروازے پر رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں میرے مظلوم بابا، اللہ جانے آپ کی کیا حالت ہوگی، بس زیادہ رو۔ میرے مولا امام علی علیہ السلام نے کہا بیٹا حسن نماز پڑھاؤ، اور یہ پہلی نماز ہے کہ جس نماز میں میرے مولا نے جب امام حسن سے کہا نماز پڑھاؤ اور کہا بیٹا میں تمہارے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھوں گا، اور مولا حسن نے نماز پڑھائی۔ اتنی تکلیف تھی میرے مولا کو کہ کبھی دائیں ہوتے تھے کبھی بائیں ہوتے تھے۔ فاتح خیبر، اللہ اکبر۔ نماز ختم ہوئی، اب میرے مولا حسن نے ارادہ کیا کہ میں بابا کو گھر لے جاؤں، میری بہنیں بے چین ہیں، میری بہنیں پریشان ہیں، کہ ادھر سے آواز آئی کہ قاتل پکڑا گیا ہے، قاتل پکڑا گیا ہے، قاتل پکڑا گیا ہے۔ کوئی اس پر لعنت کر رہا تھا، اے عبد الرحمن ابن ملجم تجھ پر لعنت، اے عبد الرحمن ابن ملجم تجھ پر لعنت، تو نے امام المتقین پر ضرب چلائی۔ قاتل آیا، اللہ اکبر، بس 2 جملے، قاتل آیا، امام نے اس کو دیکھا اور کہا حذیفہ قاتل بڑا پریشان ہے، اس کے ہاتھ کھول دو۔ حذیفہ یمانی نے ہاتھ کھولے، امام اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ تو نے جو مجھ پر وار کیا ہے کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ قاتل پکڑا گیا، کیوں نہ پکڑا جاتا؟ قاتل ان کا نہیں پکڑا جاتا جن کا کوئی وارث نہ ہو، اور حسن جیسا اگر وارث ہو۔ قاتل پکڑا گیا لیکن نہیں پکڑا کوئی قاتل تو حسین کا قاتل نہیں پکڑا گیا۔ خدا کی قسم ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ جب شمر ضربے چلا رہا تھا کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں تھا سوائے حسین کی بیٹی سکینہ کے۔ ہاتھ پکڑ لیتی اور کہتی ہے ظالم میرے بابا کو نہ مار، میرا بابا بڑا پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، اس لائن نے تماچا مارا، سکینہ چلی جا۔ شہزادی رو کر کہتی ہے اے لائن جب تو اپنا کام کر لے گا، جب تو میرے بابا کو شہید کر لے گا، پھر میں فورات سے چلو میں پانی لے کر اپنے بابا کے گلے پر ڈالوں گی کہ میرا بابا پیاسا شہید ہو رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلبن ینقلبون۔ اے بار آل محمد کا واسطہ ہماری یہ ذکر و اذکار اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا کریم اللہ جو جو اس مجلس کو سن رہا ہے ان کی جو جو شرعی حاجات ہیں تیری ذات بہتر جانتی ہے وہ پوری فرما۔ میرا کریم اللہ آل محمد کا واسطہ ہے جو مومنین مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جن کے بچے مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے بچے محمد عباس کو اور عرفان کا جو ہمارے عرفان بیٹے کا بیٹا ہے اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے بار آل محمد کا واسطہ ہمارے بھائی ذوالفقار کو لمبی زندگی عطا فرما، ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا، شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، حاسدین کے شر سے محفوظ رکھ۔ میرا کریم اللہ بھائی ذوالفقار کے بچوں کی جو شرعی حاجات ہیں وہ پوری فرما، ہماری بہن کی زندگی دراز فرما۔ میرا کریم اللہ آل محمد کا واسطے جس مومن نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں ان کی دعائیں مستجاب فرما۔ اے میرا کریم اللہ آل محمد کا واسطہ ہی ہمارے بھائی ارشاد کے بچوں کو سلامت رکھ، ہمارے بھائی ارشاد کے جو بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے یاسر، اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے بار آل محمد کا واسطہ ہی ابو طالب کے والد محترم کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرا کریم اللہ آل محمد کا واسطہ ہی طالب بھائی کے والد کو 1 مرتبہ 5 مرتبہ امن یجیب پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ بار اللہ آباد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے بار آل محمد کا واسطہ طالب بھائی کے والد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، میری والدہ محترم کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرا کریم اللہ میرے مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔
اے بار الہ آل محمد کا واسطہ جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں، میرا کلمہ کریم اللہ حضرت علی اصغر کی مصیبتوں کا واسطے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور ہمارے شیعان علی جہاں جہاں بھی ان کے پردے سلامت رکھنا، میرا کریم اللہ آل محمد کا واسطے جو بچوں کے امتحان آگے پریشانی ہے، میرا کریم اللہ ان کو کامیابی عطا فرمانا، اور ان کو میرا کریم اللہ اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق عطا فرما، میرا کریم اللہ علیہ محمد کا واسطے ہماری دعائیں مستجاب فرما، اور ہمارے امام کا ظہور جلد فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔